اوئے ہوئے کیا بات ہے! طارق بن زیاد کی فتح کے بعد آج ہماری ہانیہ بی بی نے آخرکار 2 پیاز فتح کر ہی لیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان 2 پیازوں نے ہماری ہونے والی جنرل صاحبہ کے آنسو نکال دیے اور ناک ٹماٹر جیسی لال کر دی ہے۔ ہاشم نے پیچھے سے آتے ہانیہ کے سر پر ایک ہلکی سی چپت لگائی اور ہنس کر پیچھے ہٹا۔ ہانیہ اور ہاشم دونوں بہن بھائی تھے اور ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھونک کرتے تھے۔ ہانیہ جو پہلے ہی پیاز کی کڑواہٹ سے رو رہی تھی تل ملا کر مڑی اور ہاتھ میں پکڑی چھری میز پر زور سے پٹکتے ہوئے بولی، امی اس کو ہٹا لیں ورنہ میں نے اس کا سر پھاڑ دینا ہے۔ امی کو بیچ میں مت لاؤ، تم سے پیاز نہیں کٹتے اور چلی ہو آرمی جوائن کرنے، وہاں دشمن کے سامنے بھی ایسے ہی مگرمچھ کے آنسو روگی کیا؟ ہاشم نے چڑھایا۔ بکواس بند کرو ہاشم بھائی، ورنہ میں تمہیں اسی پیاز والے ہاتھ سے ایسی کک ماروں گی نا کہ تم سیدھے جا کر دیوار میں لگو گے۔ ہاشم نے پیٹ پکڑ کر ہنستے ہوئے کہا، بھونگی کہیں کی، ہاتھوں سے کک نہیں مکے مارے جاتے ہیں، تم تو آرمی میں جا کر اپنی فوج کو ہی کنفیوز کر دو گی۔ اتنے میں ان کی امی سلمہ بیگم کچن کے دروازے سے گزرتے ہوئے رکی اور تنزیہ بولی، پہلے تم اپنا دوپٹہ سنبھالو پھر فوج سنبھالنا۔ اپنی پھوپھو کے بیٹے میجر زریان کو دیکھو، کتنا روپ ہے اس کا، کیسی زبردست پرسنالٹی، اور ایک تم ہو کہ چھپکلی سے ڈر کر صوفے پر چڑھ جاتی ہو، تم کیا خاک آرمی میں جاؤ گی؟ ہانیہ کا منہ غصے سے غبارہ بن گیا اور وہ بڑبڑاتے ہوئے کچن سے باہر نکل آئی۔ آپ لوگ تو ہر وقت اس زریان کی مثالیں ایسے دیتے ہیں جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ آسمان سے اترا ہوا کوئی فرشتہ ہو جس میں کوئی خامی نہیں ہے۔ پکا لیں اب آپ خود ہی کھانا یا پھوپھو جان کے بیٹے کو بلوا لیں۔ اسی رات دادا ابو حاجی رشید کے گھر پر پورے خاندان کی دعوت تھی، جہاں ہانیہ کے پاپا جاوید صاحب اپنی بہن زینب اور ان کے شوہر کامران صاحب کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ملکی حالات پر بحث کر رہے تھے۔ ہانیہ اور ہاشم بھی وہیں صوفے پر بوریت سے بیٹھے جیسے مکھیاں مار رہے تھے۔ دروازہ کھلا اور میجر زریان اپنی آرمی واک لیے اندر داخل ہوا اور سیدھا دادا ابو کے پاس جا کر ان کے ہاتھ چومے۔ زریان نے بلیک جینز اور نیوی بلو ہائی نیک پہنی ہوئی تھی اور اس کی پرسنالٹی واقعی ایسی تھی کہ پورے کمرے کی توجہ فوراً اس کی طرف کھنچ گئی۔ ہانیہ نے سڑ کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ بحث کا موضوع اب نوجوانوں کے کردار اور ملکی ترقی پر آ گیا اور زریان بہت ہی نپے تلے اور پروفیشنل انداز میں کہہ رہا تھا کہ آج کل کے نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر انقلاب لانا چاہتے ہیں، لیکن گراؤنڈ پر ان سے صبح فجر کے وقت اٹھا نہیں جاتا۔ ڈسپلن کسی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے اور ہم بدقسمتی سے شارٹ کٹس کے عادی ہو چکے ہیں۔ سب بڑے اس کی بات سن کر اش اش کر اٹھے اور دادا ابو نے فخر سے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہو بیٹا، اگر ہمارے سارے نوجوان تمہاری طرح سوچنے لگے تو ملک کا نقشہ ہی بدل جائے۔ ہانیہ سے اپنے کزن کی یہ تعریف برداشت نہیں ہوئی اور وہ تنگ کر بولی، ایسا نہیں ہے زریان بھائی، آج کل کی جنریشن بہت سمارٹ ہے، ہم لوگ ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں اور ضروری نہیں کہ ڈسپلن صرف بوٹوں کی ٹک ٹک سے ہی آئے، مینٹل اپروچ بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو شاید پرانے طریقوں سے ذرا مختلف ہے۔ زریان نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور ہانیہ کو ایسے دیکھا جیسے کوئی پروفیسر کلاس کے سب سے نالائق اور ڈھیٹ بچے کو دیکھتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم ہانیہ، مینٹل اپروچ بہت ضروری ہے، لیکن مینٹل ہونے اور مینٹل اپروچ رکھنے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے جو شاید تم اکثر بھول جاتی ہو۔ اور ویسے بھی ملٹی ٹاسکنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی وقت میں پیاز کاٹتے ہوئے روئیں بھی اور ساتھ میں خیالی پلاؤ بھی پکائیں۔ یہ سننا تھا کہ کمرے میں موجود ہر شخص ہنس پڑا، یہاں تک کہ ہانیہ کے اپنے پاپا اور ہاشم بھی بے تحاشا کہے لگانے لگے اور ہانیہ شرمندگی اور غصے سے ٹماٹر بن کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ زریان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی۔ گھر واپسی پر گاڑی میں ہانیہ کا پارا مزید ہائی ہوا جب اس کے پاپا نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہا، بیٹا زریان جیسا ڈسپلن اور بہادری ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، وہ لڑکا واقعی ایک مثال ہے، اور ہانیہ تم تو بس باتیں بناتی ہو، تمہارے اندر وہ آگ ہے ہی نہیں جو ایک فوجی میں ہونی چاہیے۔ بس کر دے پاپا، اب اور نہیں۔
گھر پہنچ کر ہانیہ نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ہانیہ نے کمرے میں جا کر دروازہ لاک کیا اور غصے سے لیپ ٹاپ کھول کر آرمی کا انیشل فارم بھر دیا کہ جسے دیکھو منہ اٹھاتا ہے اور میری بے عزتی کرنے چلا آتا ہے۔ سارے کے سارے مجھے نالائق سمجھتے ہیں۔ میں انہیں ثابت کر کے رہوں گی کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں، اور خاص طور پر اس اکڑو زریان کو تو میں دکھاؤں گی کہ میں کیا چیز ہوں۔ اس رات کے بعد ہانیہ نے سچ میں دن رات ایک کر دیا۔ پہلے فزیکل ٹیسٹ کے لیے گراؤنڈ میں دوڑے لگائیں، پھر انیشیل ٹیسٹ پاس کیا، اور آخر میں ISSB کے مشکل ترین 4 دن بھی کسی نہ کسی طرح گزار ہی لیے۔ مہینوں کی اس دیوانہ وار محنت اور رلنے کے بعد جب آخرکار ہانیہ کی فائنل سلیکشن کا لیٹر گھر آیا تو پورے خاندان پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی جو کاکروچ سے ڈرتی تھی اب باقاعدہ کیڈٹ بن کر فوج کی ٹریننگ کے لیے جا رہی ہے۔ دادا ابو نے اسے خاص طور پر بلا کر شاباش دی، اور پاپا کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے ایک فخر کی چمک تھی۔ لیکن ہاشم پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ جب ہانیہ اپنا بیگ پیک کر رہی تھی تو ہاشم نے اس کے بال کھینچتے ہوئے کہا، اوئے چڑیل، ٹریننگ سینٹر سے پہلے دن ہی روتے ہوئے واپس نہ آ جانا۔ وہاں کوئی بیوٹی پارلر نہیں ہوتے جہاں تم فیشل کرواؤ گی، بلکہ مٹی میں کیڑوں کی طرح لیٹنا پڑتا ہے، اور تم تو مٹی دیکھ کر ہی چیخیں مارنے لگتی ہو۔ ہانیہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا اسے منہ چڑھاتے ہوئے بولی، تمہارا منہ بہت جلدی بند ہو جائے گا ہاشم بھائی، دیکھنا میں بڑے بڑے میڈل لے کر نہ آئی تو پھر میرا نام بدل دینا۔ ویسے تو تمہارے پہلے بھی بہت سارے نام ہیں، چڑیل، بونگی، گدھی، لیکن پھر بھی کوئی اور اچھا سا نام سوچ کے رکھوں گا تمہارے لیے۔ ہانیہ نے اپنا جوتا اٹھا کر اس کی طرف مارا اور چلائی، امی اس ہاشم کو مجھ سے دور رکھیں ورنہ میں آرمی سے پہلے اس کا کام تمام کر دوں گی۔ اگلے دن صبح سویرے پورا گھر اسے رخصت کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ سلمہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور پاپا نے اسے گلے لگا کر کہا، بیٹا اب تم صرف ہماری بیٹی نہیں بلکہ اس ملک کی بیٹی بننے جا رہی ہو، ہمت مت ہارنا۔ ہانیہ نے سب سے گلے مل کر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ایک گہری سانس لی، کیونکہ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گاڑی کا سفر ہانیہ کے لیے کسی رولر کوسٹر سے کم نہیں تھا۔ وہ سارا راستہ اپنے ناخن چباتی رہی اور سوچتی رہی کہ پتہ نہیں ٹریننگ سینٹر میں کیسی چڑیلیں اور جلاد اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اکیڈمی کے بھاری آہنے دروازے سے باہر پاپا نے گاڑی روکی اور اسے ایک فخر بھری نگاہ سے دیکھا اور بولے، بیٹا اب یہ تمہارا نیا گھر ہے، یہاں سے تم نے کندن بن کر نکلنا ہے، کوئی ایسی حرکت مت کرنا جس سے میری یا اس وردی کی توہین ہو۔ ہانیہ نے اپنا بھاری بھرکم ٹرالی بیگ گاڑی سے باہر نکالا اور بولی، پاپا فکر نہ کرے، میں بالکل ٹھیک رہوں گی، بس یہ بتا دیں کہ یہاں ویکنڈ پر کوئی سپا وغیرہ جانے کی اجازت ہوتی ہے نا، کیونکہ مٹی میں رلنے کے بعد سکن کیئر بھی تو ضروری ہوتی ہے۔ جاوید صاحب نے ہنستے ہوئے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا، باہر کیوں میری بچی، ایک دفعہ تم اندر تو جاؤ، تمہیں سب کچھ ادھر ہی ملے گا۔ وہ ذرا سا ہنسے کیونکہ آرمی کی ساری سختی کو سمجھتے تھے وہ۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، اس سے پہلے کہ کوئی فوجی یہ بونگی سن لے اور تمہارا داخلہ ہی بند کر دے، تم جلدی اندر چلی جاؤ۔ اکیڈمی کے باہری گیٹ سے اندر داخل ہوتے اسے لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہے، جہاں ہر طرف اونچی عمارتیں، چمچماتی سڑکیں اور کیموفلاج وردی میں ملبوس لوگ ریبوٹ کی طرح تیز تیز چل رہے تھے۔ ہانیہ نے اپنا بھاری بیگ بمشکل کندھے پر لٹکایا اور ارد گرد ایسے دیکھنے لگی جیسے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چھٹیاں گزارنے آئی ہو۔ اتنے میں ڈیوٹی پر کھڑے ایک فوجی نے اسے سختی سے گھورا اور پریڈ گراؤنڈ کی طرف رپورٹ کرنے کا اشارہ کیا، تو وہ اپنے جوتوں کی ٹک ٹک کرتی ہوئی بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹ دی، انتہائی نخرے سے اس طرف چل پڑی۔ ابھی وہ گراؤنڈ کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اچانک مائک پر گونجتی ایک گرجدار آواز نے اس کے قدموں کو بریک لگا دی، اسکواڈ اٹینشن فالن، لائن اپ ہو جائیں، سب چیسٹ آؤٹ، چن اپ، یہ PMA کا ٹریننگ سینٹر ہے، کوئی پکنک سپاٹ نہیں جہاں آپ لوگ اپنی مرضی سے ٹہلتے پھریں گے۔ مجھے یہاں پن ڈراپ سائلنس اور ڈسپلن چاہیے۔ ایک گرجدار آواز پورے گراؤنڈ میں گونجی تو سب کیڈٹس کے دل دھک سے رہ گئے اور وہ فوراً سیدھے کھڑے ہو گئے۔
ہانیہ جو اپنے ہی خیالوں میں گم اپنا بیگ کندھے پر لٹکائے کسی فیشن ماڈل کی طرح کیٹ واک کرتی ہوئی آ رہی تھی، اس آواز پر ایک دم رکی اور جب اس نے سامنے دیکھا اس کے قدم وہیں زمین میں گڑ گئے۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی زریان کھڑا تھا جسے اسے انتہائی خوف تھا، اور اب وہ کیموفلاج یونیفارم میں ملبوس، چہرے پر کڑک دار سنجیدگی لیے سب کا انسٹرکٹر بنا کھڑا تھا۔ زریان نے فوراً اس کو بھانپ لیا۔ وہ قطار سے باہر کھڑی اپنے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹ رہی تھی۔ مس ہانیہ، کیا یہ آپ کے پاپا کا باغ ہے جو اس طرح مٹک مٹک کر چل رہی ہیں؟ یا آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ پریڈ گراؤنڈ میں قدم کیسے رکھتے ہیں؟ زریان کی آواز سے پاس کھڑے لڑکوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے اور ہانیہ کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ سر، وہ میں بس آ ہی رہی تھی، وہ راستہ تھوڑا لمبا تھا تو مجھے لگا کہ… ہانیہ نے ہکلاتے ہوئے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن زریان بولا، نو ایکسکیوزز ان مائی گراؤنڈ مس ہانیہ۔ فوراً 50 پش اپس لگائیں ورنہ اگلی پوری رات آپ اس گراؤنڈ کے چکر کاٹتی نظر آئیں گی، اور وہ بھی اپنے بھاری بیک پیک کے ساتھ۔ ہانیہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں چپکائی اور معصومیت سے بولی، سر وہ پش اپس کیا ہوتے ہیں؟ یہ زمین پر لیٹ کر کرنے پڑتے ہیں یا کھڑے کھڑے ہی ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ پیچھے کھڑے باقی کیڈٹس نے اپنی ہنسی بمشکل روکی، لیکن زریان کا غصہ تو 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے ہانیہ کو گھورا، مس ہانیہ، آپ یہاں پاکستان آرمی کی سخت ترین ٹریننگ کے لیے آئی ہیں، یہ کسی بیوٹی پارلر کا راستہ بھول کر یہاں گھس آئی ہیں جہاں آپ کو مینیکیور پیڈیکیور کروانا ہے۔ اگر کپڑے گندے ہونے کا اتنا ہی ڈر تھا تو گھر بیٹھ کر کڑھائی سلائی کرتی، یہاں فوج میں کیا لینے آ گئی؟ سر، وہ امی نے کہا تھا کہ فوج میں جاؤ گی تو ڈسپلن سیکھو گی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں آتے زمین پر لٹکنا پڑے گا، اور وہ بھی آپ جیسے جلاد کے سامنے۔ شٹ اپ اینڈ لسن ٹو مائی کمانڈ۔ جب میں کہوں ڈاؤن تو اس کا مطلب ہے تم نے فوراً زمین پر لیٹنا ہے اور پش اپس کی پوزیشن لینی ہے۔ کوئی فالتو سوال نہیں، کوئی بکواس نہیں۔ ہانیہ نے ڈرتے ڈرتے پھر معصومیت سے سوال داغ دیا، سر مطلب چوکڑی مار کر نیچے بیٹھ جاؤں یا بالکل سیدھا لیٹ جاؤں زمین پر؟ پاس ہی کھڑی کیڈٹ عائشہ نے بامشکل اپنی ہنسی دباتے سرگوشی کی۔ ہانیہ، خدا کا واسطہ ہے چپ کر جا، ورنہ یہ جلاد ہم سب کو مرغا بنا دے گا۔ جس پر زریان کا پارا آؤٹ ہو گیا اور وہ فل والیوم میں دھاڑا، نیچے لیٹ جاؤ لڑکی، ڈاؤن۔ ہانیہ گھبراہٹ میں دھپ سے زمین پر گری، لیکن اس کا انداز اتنا عجیب تھا کہ وہ پش اپس کی پوزیشن کے بجائے بالکل اوندے منہ زمین پر پسار گئی۔ زریان نے غصے سے آگے بڑھ کر اسے سیدھا ہونے کا حکم دیا، لیکن گراؤنڈ کی مٹی گیلی تھی اور زریان کا ملٹری بوٹ اچانک کیچڑ میں پھسلا، جس سے اس کا توازن بگڑا اور وہ ہانیہ کے بالکل قریب دھڑام سے گرا۔ ہانیہ کی بساختہ چیخ نکل گئی، سر آپ نے تو کہا تھا صرف مجھے لیٹنا ہے، آپ خود کیوں میرے ساتھ گراؤنڈ میں لیٹ گئے؟ قطار میں کھڑے کیڈٹس ہاتھ سے کنٹرول نہ ہوا اور وہ کھانسنے کے بہانے ہنسی دبانے لگا۔ زریان کو اپنی پوزیشن کا ہوش آیا تو وہ فوراً ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے یونیفارم سے مٹی جھاڑتے ہوئے سختی سے اپنا گلا کھنکھارا۔ کیڈٹس، اپنی نظریں سامنے رکھیں، اور مس ہانیہ، آپ کو اٹھنے کا حکم کس نے دیا؟ پوزیشن میں آئیں اور اپنے پش اپس شروع کریں۔ پہلے دن کے بعد اگلے 1 ہفتے تک ہانیہ کی یہ حالت رہی کہ ہر انسٹرکٹر اس سے تنگ آ چکا تھا۔ کبھی وہ ڈرل کے دوران گھر جاتی تو کبھی سلیوٹ مارنے کے بجائے ہاتھ ہلا دیتی۔ جب کیپٹن فہد اور باقی انسٹرکٹرز نے ہار مان کر شکایتوں کے انبار لگا دیے تو زریان نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس نالائق کو سیدھا کرے گا۔ وہ نہ صرف ایک کیڈٹ تھی بلکہ اس کی کزن بھی تھی، اس لیے میجر ریحان کے دل میں اس کے لیے ایک ہمدردی تھی۔ اوپر سے پوری اکیڈمی میں ہانیہ کی بھونگیوں کے چرچے ہو رہے تھے۔ اس نے ہانیہ کو الگ بلا کر کہا، مس ہانیہ، آپ کی کارکردگی سب سے ناقص رہی ہے اور باقی انسٹرکٹرز نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اس لیے اب آپ کی ایکسٹرا ٹریننگ میں خود لوں گا تاکہ آپ کو تھوڑا ڈھنگ آ جائے۔ سامنے سے G3 رائفل اٹھائیں، آپ کو نشانہ بازی کی بیسک سیکھنی ہے۔ ہانیہ نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا اور بولی، سر ابھی تو میرے ہاتھوں میں جان نہیں ہے، میں پانی کا گلاس نہیں اٹھا سکتی۔ سارا دن کبھی دوڑو، کبھی لیٹو، کبھی اٹھو،
اب یہ لوہے کا کھمبا کسے اٹھاؤں گی؟ اور ویسے بھی شام ہو گئی، اندھیرے میں کون سا نشانہ لگتا ہے؟ مجھے رات کو کم نظر آتا ہے۔ زریان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ مس ہانیہ، جنگ رات کے اندھیرے میں بھی ہو سکتی ہے، دشمن آپ سے پوچھ کر نہیں آئے گا۔ فوراً رائفل پکڑے ورنہ میں آپ کو مرغا بنا کر گراؤنڈ کے چکر لگواؤں گا۔ ہانیہ بڑبڑاتی ہوئی گئی اور اپنے سے آدھے قد کی بھاری رائفل اٹھائے ہانپتی واپس آئی۔ زریان نے کمانڈنگ انداز میں بولا، رائفل کو ہمیشہ اپنے جسم کا حصہ سمجھے، اسے ایسے نہیں پکڑتے جیسے آپ نے گھر میں کوئی جھاڑو پکڑی ہو۔ ہانیہ نے گن کو اپنے کندھے پر رکھا، لیکن اس کا وزن اتنا تھا کہ وہ بار بار آگے کی طرف جھک رہی تھی۔ زریان نے اپنی چھڑی سے اس کی کمر کو سیدھا کرنے کا اشارہ کیا اور بولا، اپنا دھیان سامنے ٹارگٹ پر رکھیں اور اپنی سانسیں کنٹرول کریں۔ ہانیہ نے ڈرتے ڈرتے کہا، سر، آپ کا نام تو پوری اکیڈمی میں جلاد مشہور ہے اور سب کہتے ہیں آپ کے اندر خون کی بجائے لاوا دوڑتا ہے، تو آپ اتنے ٹھنڈے کیسے رہ لیتے ہیں؟ زریان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی جسے اس نے فوراً چھپا لیا اور بولا، مس ہانیہ، اپنی بکواس بند کریں اور فائر پر دھیان دے، ورنہ نشانہ چوک گیا تو ساری رات مینڈک کی طرح چلنا پڑے گا۔ فائر! زریان نے اچانک کمانڈ دی اور ہانیہ نے گھبرا کر پوری طاقت سے ٹریگر دبا دیا۔ ایک زوردار دھماکے کی آواز گونجی اور رائفل کے شدید جھٹکے نے ہانیہ کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا، لیکن اس سے پہلے وہ گرتی زریان نے پھرتی سے اسے کندھے سے پکڑ کر سنبھال لیا۔ ہانیہ نے آنکھیں کھولی اور سوال کیا، سر، کیا دشمن مر گیا؟ کیڈٹ عائشہ جو پیچھے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی آہستہ سے بولی، ہانیہ، دشمن کا تو پتہ نہیں، پر تو نے انسٹرکٹر کی جان ضرور نکال دی ہے۔ زریان کی ہنسی چھوٹ گئی اور وہ بولا، مس ہانیہ، اگر میں پیچھے نہ ہوتا تو آپ نے اپنا سر ضرور پھڑوا لینا تھا۔ اب فوراً سیدھی کھڑی ہو جائیں۔ رکو، میں تمہیں بتاتا ہوں نشانہ کیسے لیتے ہیں۔ زریان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا تو اس کے لمس سے ہانیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ زریان نے اس کے کندھے پر تھوڑی رکھی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کان میں بولا، ہولڈ یور گن۔ ہانیہ کی نظریں بار بار زریان پر جا رہی تھی۔ مس ہانیہ، ٹارگٹ پر فوکس کریں، اور ساتھ ہی اس کے کان میں سرگوشی کی، فائر۔ ہانیہ نے آنکھیں بینڈ کر لی، لیکن نشانہ بالکل پرفیکٹ لگا تھا۔ ہانیہ پھر فائر کے جھٹکے سے پیچھے ہوئی، زریان کے تنے ہوئے جسم سے لگی۔ ہانیہ کی قربت سے میجر زریان کا جسم بھی تن گیا تھا۔ تناوٹ کے لمس سے ہانیہ کے جسم میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ ایک دم اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اکیڈمی کے کمانڈنٹ راؤنڈ پر تھے، جو زریان کی ڈیوٹی اور فرض شناسی کی دوڑ سے ہی تعریف کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ کمانڈنٹ کے جاتے ہی زریان نے مڑ کر ہانیہ کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری اور سرگوشی میں بولا، ویل ڈن کیڈٹ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب جا کر آرام کریں۔ زریان کے دل میں بھی ایک عجیب سی بے چینی بن گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اکیڈمی کا ماحول ہانیہ کے لیے بدلتا جا رہا تھا اور اس کی محنت رنگ لانے لگی تھی، لیکن اس کی بھونگیوں میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ ایک دن فیلڈ ایکسرسائز کے دوران سب کیڈٹس کو خاردار تاروں کے نیچے سے کیچڑ میں رینگتے ہوئے گزرنا تھا۔ زریان بالکل ان کے سروں پر کھڑا کڑک دار آواز میں کمانڈ دے رہا تھا، موو فاسٹ کیڈٹس، موو فاسٹ۔ یہ کوئی سنڈے مارننگ واک نہیں ہے، اپنے سینے کو زمین سے لگا کر رکھیں۔ ہانیہ بھی مٹی میں لت پت پورے زور سے رینگ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر اپنے سے کچھ فاصلے پر رینگتے ہوئے ایک چھوٹے سے سانپ پر پڑی۔ ہانیہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، لیکن اس نے وہی کیچڑ میں رینگتے ہوئے اوپر کھڑے زریان کو دیکھ کر معصومیت سے پوچھا، سر، ایک کنفیوژن ہے، اگر یہاں ٹریننگ کے دوران کوئی سانپ آ جائے تو کیا آرمی رولز کے مطابق اسے بھی سلیوٹ ماروں گی یا پہلے اس سے اس کا رینک پوچھوں گی، کیونکہ اس کی واق مجھ سے زیادہ ڈسپلنڈ ہے۔ یہ سنا تھا کہ ارد گرد رینگنے والے کیڈٹ سعد اور عائشہ کے منہ سے ہنسی نکل گئی اور سعد بولا، ہانیہ، تو آج ہمیں مروا کے ہی چھوڑے گی۔ زریان نے پہلے حیرت سے ہانیہ کو دیکھا، مس ہانیہ، آپ کا دماغ واقعی گھٹنوں میں ہے، آپ بس یہ دعا کریں کہ آپ اس سانپ کو نظر نہ آئے، ورنہ وہ آپ کی یہ بونگیاں سن کر خودکشی کر لے گا اور جنگل کا ایک قیمتی اثاثہ ضائع ہو جائے گا۔ لیکن پھر اسے مزید کنٹرول نہ ہوا اور وہ پہلی بار سب کیڈٹس کے سامنے بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔
سانپ تو بیچارہ شور سن کر کب کا وہاں سے کھسک چکا تھا۔ ہانیہ کیچڑ میں لیٹی زریان کے اس مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ سر آپ تو ہنستے ہوئے اتنے برے نہیں لگتے جتنا میں نے سوچا تھا۔ اگر آپ روز تھوڑا سا مسکرا لیا کریں تو ہم کیڈٹس کی آدھی تھکن تو ویسے ہی دور ہو جایا کرے گی۔ ہانیہ نے دل کی بات زبان پر لا دی، جس پر زریان فوراً سنبھل گیا اور اپنا گلا کھنکھارتے ہوئے دوبارہ چہرے پر سختی لا کر بولا، مس ہانیہ فوراً اپنا ٹاسک مکمل کریں اور اس کے بعد پورے گراؤنڈ کے 2 چکر لگائیں۔ بھاگتے ہوئے ہانیہ مسکراتی ہوئی تاروں کے بیچ نیچے سے تیزی سے نکل گئی، کیونکہ اس نے زریان کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھ لی تھی جو صرف اس کے لیے تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ زریان نے ہانیہ پر بہت محنت کی، الگ سے ٹریننگ اور کلاسز۔ ہانیہ نے بھی سب کچھ دل لگا کر سیکھا۔ اسی دوران وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے اور وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، پاسنگ آؤٹ پریڈ کا دن۔ آج گراؤنڈ کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ ہر طرف کیموفلاج اور خاکی وردیوں کا سمندر تھا اور فوجی بینڈ کی دھنوں پر مارچ کرتے کیڈٹس کا ڈسپلن دیکھنے والا تھا۔ لیکن آج سب کی نظریں اس کیڈٹ پر تھی جس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اناؤنسر کی بھاری آواز مائک میں گونجی، لیفٹیننٹ ہانیہ جاوید، سارڈ آف آنر۔ پورے گراؤنڈ میں تالیوں کی گونج سنائی دی اور ہانیہ تنی ہوئی گردن کے ساتھ چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ اور فخر سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھی۔ اس نے پورے آرمی پروٹوکول کے ساتھ سیلیوٹ کیا اور شمشیر اپنے ہاتھ میں تھامی۔ سامنے وی آئی پی انکلوژر میں بیٹھے اس کے گھر والوں کی تو جیسے فخر اور خوشی کے ساتھ مسکراہٹیں ہی نہیں تھم رہی تھی۔ اناؤنسر کی بھاری آواز مائک میں گونجی، لیفٹیننٹ ہانیہ جاوید، سارڈ آف آنر۔ پورے گراؤنڈ میں تالیوں کی گونج سنائی دی اور ہانیہ نے فخر سے شمشیر اپنے ہاتھوں میں تھامی۔ تقریب کے فوراً بعد ایک کیڈٹ بھاگتا ہوا ہانیہ کو سلیوٹ کر کے بولا، میم آپ کو میجر زریان نے فوراً اپنے آفس میں بلایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی ایک فائنل اور بہت کریٹیکل اسسمنٹ ابھی باقی ہے۔ ہانیہ کا دل ایک دم سے دھک دھک کرنے لگا اور چہرے کا رنگ اڑ گیا کہ اب کون سی اسسمنٹ رہ گئی ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے زریان کے آفس پہنچی اور ناک کر کے اندر داخل ہوئی۔ زریان اپنی کرسی پر انتہائی سنجیدہ شکل بنائے بیٹھا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ زریان نے اشارے سے دروازہ بند کرنے کا کہا۔ مس ہانیہ آپ کو سارڈ آف آنر مل گئی اور آپ نے سمجھا آپ کی ٹریننگ مکمل ہو گئی۔ ہانیہ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ سر میں نے اب کیا کیا؟ آج تو پاسنگ آؤٹ بھی ہو گئی ہے اور میں نے مارچ بھی بالکل ٹھیک کیا۔ اب کون سی اسسمنٹ رہ گئی ہے؟ پلیز آج تو چھوڑ دیں، ہانیہ نے روحان سی شکل بنا کر پوچھا۔ زریان اپنی کرسی سے اٹھا اور بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مس ہانیہ آپ کی سب سے بڑی اور مشکل اسسمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ڈیوٹی پر موجود اپنے انسٹرکٹر کا دل چرایا ہے اور آپ آرمی رولز کے مطابق سرکاری پراپرٹی چرانے کی سزا سیدھی عمر قید ہوتی ہے۔ ہانیہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور حیرت سے زریان کو دیکھا۔ سر آپ کو بخار تو نہیں ہے؟ ہانیہ کے منہ سے بے ساختہ یہ نکلا تو زریان کی سنجیدگی کہکہے میں بدل گئی اور اس نے ہانیہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ یار تم واقعی ایک نمبر کی بھونگی ہو۔ ہانیہ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تمہارے اس پاگل پن نے میرے سخت خول کو توڑ دیا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ دل اب صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں کیسی ہی لڑکی چاہیے جو مجھے جینا سکھا دے۔ میں تمہیں دنیا کی ہر ایک خوشی دوں گا۔ ہانیہ کا پورا وجود پگھلنے لگا اور اس نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ سر اگر آپ کی عمر قید اتنی ہی خوبصورت ہے تو پھر مجھے یہ سزا منظور ہے، لیکن میری شرط ہے آپ شادی کے بعد گھر میں مجھ سے پش اپس نہیں لگوائیں گے۔ زریان نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ڈیل ڈن لیفٹیننٹ ہانیہ، گھر میں پش اپس تو نہیں ہوں گے، لیکن اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر تمہیں میرے طریقے سے سزائیں ملیں گی، اور یقین کرو وہ سزائیں تمہیں بہت پسند آئیں گی۔ ساتھ ہی زریان نے اس کے ہونٹوں کو اپنے دانتوں میں زور سے دبایا۔ ہانیہ کی سسکیں نکل گئی۔ کیا ہوا؟ ابھی تو ایسی سزائیں تمہیں زندگی بھر سہنی ہیں۔
ہانیہ کا چہرہ مارے شرم کے ٹماٹر بن گیا اور اس نے جلدی سے خود کو چھڑوایا۔ اچھا سر، اب میں چلتی ہوں، پاپا بھائی میرا انتظار کر رہے ہوں گے، ورنہ وہ سمجھیں گے میں نے کوئی سرکاری رائفل غائب کر دی ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی باہر بھاگ گئی۔ گھر پہنچتے ہانیہ کا ایسا شاندار استقبال ہوا جیسے وہ واقعی کوئی عالمی جنگ فتح کر کے آئی ہو، اور پورے گھر کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ میری بیٹی تو خاکی وردی میں اتنی پیاری لگ رہی ہے کہ نظر ہی نہیں ہٹ رہی۔ ابھی وہ جذباتی ہو رہی تھی کہ ہاشم پیچھے سے آیا اور شرارت سے ہانیہ کے سر سے کیپ اتار کر اپنے سر پر رکھ لی۔ یار تم سچ میں وہی چڑیل ہو جو چھپلی سے ڈر کر صوفے پر چڑھ جاتی تھی، یا فوج والوں نے تمہارا کوئی اپ گریڈڈ روبوٹک کلون بنا دیا ہے؟ ہانیہ نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر مکہ مارا۔ ہوئے میری کیپ واپس کرو، ورنہ میں تمہیں اسی صوفے پر لٹکا کر 50 پش اپس لگواؤں گی۔ اور ویسے بھی اب میں لیفٹیننٹ ہانیہ ہوں، تم نے دوبارہ بونگی یا چڑیل کہا تو سیدھا کورٹ مارشل کروا دوں گی۔ ہاشم ہنستے ہوئے پیچھے ہٹا۔ بڑی آئی لیفٹیننٹ، پتہ نہیں کون سا اندھا تمہارا شوہر بنے گا، وہ تو بیچارہ ساری زندگی تمہارے ڈر سے پش اپس ہی لگاتا رہے گا۔ ویسے سچی بتانا، وہ جو تمہارا جلاد انسٹرکٹر زریان تھا، اس نے تمہیں پاس کیسے کر دیا؟ ہانیہ کا چہرہ زریان کا نام سنتے سرخ ہو گیا۔ تم سے مطلب؟ وہ بہت پروفیشنل افسر ہیں، انہیں پتہ ہے کہ میں کتنے لائق ہوں۔ واہ بھائی واہ، جب یہاں گھر تھی تو زریان بھائی کے نام سے اتنا چڑھتی تھی، اور اب وہ جب تمہارے انسٹرکٹر تھے تو تم ان کی تعریفیں؟ ہاں، تو پہلے میں انہیں اتنے اچھے طریقے سے جانتی نہیں تھی، لیکن اب میں ان کی پرسنالٹی سے مکمل طور پر واقف ہوں۔ وہ سچ میں بہت پروفیشنل اور دل کے بہت اچھے انسان ہیں۔ میری یہ سواڈ انہی کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے مجھے ایکسٹرا کلاسز کروائیں اور بہت کچھ سکھایا۔ واہ بھائی ہانیہ، ایکسٹرا کلاسز کیا بات ہے؟ مجھے تو لگا تھا شاید تم اپنی کلاسز میں ہی سو جاتی ہوگی۔ تم نے تو کمال کر دیا بھائی، ایکسٹرا کلاسز بھی اور سواڈ آف آنر تو واقعی کمال کی بات ہے۔ ہاں، اور یہ سب کریڈٹ زریان کو ہی جاتا ہے۔ ابھی ان کی نوک چونک چل ہی رہی تھی کہ سلمیٰ بیگم نے سب کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ہانیہ نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا امی، آپ کی کوئی لاٹری نکل آئی ہے جو آپ اتنی خوش ہیں؟ ہانیہ بیٹا، تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا، لڑکا بہت لائق ہے، اس کا ڈسپلن اور شخصیت اتنی شاندار ہے کہ ہم انکار کر ہی نہیں سکتے، اور ہم نے فوراً ہاں کر دی۔ امی، آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں؟ میں نے ابھی آرمی جوائن کی ہے، میری تو پوسٹنگ ہونی ہے، میں اتنی جلدی شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ جاوید صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا لڑکا تمہارے لیے پرفیکٹ میچ ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ شادی 1 ہفتے کے اندر ہونی چاہیے، اس لیے کل سے ہی شاپنگ شروع ہے۔ ہانیہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو، اور وہ رونے لگی۔ زریان کی محبت کا پھول ابھی بھی اس کی زندگی میں کھلا تھا۔ 1 ہفتہ یہ کیسے ہو سکتا ہے پاپا؟ آپ مجھے اتنی جلدی گھر سے نکالنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ سلمیٰ بیگم نے ڈانٹتے ہوئے کہا، بیٹا اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ ہم نے فیصلہ کر لیا اور اب تم کوئی بونگی نہیں مارو گی، سیدھی طرح شادی کی تیاریوں پر دھیان دو۔ ہانیہ وہاں سے اٹھ کر سیدھا بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ لاک کر کے بستر پر گر پڑی۔ وہ زاروں کے تار رو رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون نکالا اور زریان کا نمبر ڈائل کیا، جو اس نے ماسٹر انسٹرکٹر کے نام سے سیو کیا تھا۔ پہلی بیل پر ہی زریان نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو میری لیفٹیننٹ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ابھی تو گئی ہیں اور ابھی سے میری یاد ستانے لگی۔ ہانیہ نے روتے ہوئے ہچکی لی، زریان میرے گھر والوں نے میری شادی طے کر دی، اور وہ بھی 1 ہفتے کے اندر، اور آپ وہاں بیٹھے ڈیل ڈن کرتے رہ کے، اور یہاں میری ماں نے کسی اور کے ساتھ ڈیل فائنل کر دی۔ فون کی دوسری طرف زریان بولا، واٹ دی ہیل ہانیہ، تمہاری امی کس سے رشتہ طے کر رہی ہیں؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ میں ابھی تمہارے پاپا سے بات کرتا ہوں۔ یہ مذاق ہے کیا؟ میں تم سے سچی محبت کر بیٹھا ہوں، اور وہ تمہاری شادی کسی اور سے کر رہے ہیں۔ ہانیہ کا رونا تیز ہو گیا۔ زریان پلیز پاپا سے ابھی کوئی بات مت کیجیے گا، وہ غصے میں، اور امی تو کل سے شاپنگ شروع کر رہی ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی میں۔
تم ٹینشن مت لو ہانیہ، میں کچھ کرتا ہوں. میں تمہیں کسی اور کا ہونے بھی نہیں دوں گا. چاہے مجھے پوری آرمی لے کر تمہارے گھر کیوں نہ آنا پڑے، میں تمہیں وہاں سے اٹھا لاؤں گا. زریان کی ان تسلیوں کے باوجود ہانیہ کا دل پرسکون نہیں ہو رہا تھا. اس نے فون بند کیا اور کمرے میں چکر کاٹنے لگی. اس نے الٹے سیدھے منصوبے بنانا شروع کر دیے کہ جیسے ہی وہ دلہا کمرے میں آئے گا میں اس کے ماتھے پر اپنی رائفل رکھ کر کہوں گی کہ مسٹر، اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تمہارے بھیجے میں سیدھی گولی اتار دوں گی، کیونکہ میں ایک سرٹیفائیڈ آرمی شوٹر ہوں، میرا نشانہ کبھی نہیں چوکتا. لیکن اگر اس نے ڈر کر شور مچا دیا تو سب کہیں گے کہ ٹریننگ میں پاگل ہو گئی ہے. پھر اس کے دماغ میں ایک اور پلان ابھرا، کیوں نہ میں نکاح والے دن کھڑکی سے چھلانگ لگا کر بھاگ جاؤں اور سیدھا آرمی بیس جا کر زریان کے کوارٹر میں چھپ جاؤں گی. وہاں کم از کم کسی کی ہمت تو نہیں ہوگی کہ مجھے ڈھونڈ سکے. یہی پلان سب سے زیادہ محفوظ لگ رہا ہے. اس نے فوراً اپنی الماری کھولی اور اپنا ٹرالی بیگ نکال کر اس میں اپنے فینسی اور مہنگے کپڑوں کی بجائے کیموفلاج شرٹس، آرمی والے بھاری بوٹ اور ٹریننگ کی ٹوپیاں ٹھونسنا شروع کر دی جو وہ اکیڈمی سے لے کر آئی تھی، تاکہ اگر راستے میں اسے کوئی روکے یا کوئی مسئلہ ہو تو وہ اپنا آرمی والا روب جھاڑ کر نکل سکے. وہ خود سے ہم کلامی کر رہی تھی. ویسے بھی اس نے اندیکھے دلہے سے شادی کرنے سے تو بہتر ہے میں شادی ہی نہ کروں. اس نے سوچا کہ وہ رات کے اندھیرے میں پچھلے دروازے سے نکلے گی اور سیدھا بس اسٹینڈ جا کر آرمی بیس کی بس پکڑے گی، وہاں زریان کے کوارٹر میں چھپ جائے گی اور پھر زریان خود ہی پاپا سے بات کر لے گا کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی. وہ ابھی اپنا بیگ زپ کر ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا. ہانیہ کے پاؤں یکدم ٹھنڈے پڑ گئے اور اس کی سانس حلق میں اٹک گئی. جب اس نے مڑ کر دیکھا تو دروازے پر سلمیٰ بیگم کھڑی تھی اور اس کی نظریں سیدھی ہانیہ کے اس بھرے ہوئے بیگ پر جمی تھی جس میں سے ایک خاکی بوٹ باہر لٹک رہا تھا. یہ کیا ہو رہا ہے میں ہانیہ؟ اور یہ بیگ کس لیے پیک کیا جا رہا ہے؟ رات کی اس پہر ابھی تو ان پیکنگ کی تھی، ابھی پھر سے پیکنگ کر لی. کیا اپوائنٹمنٹ لیٹر آ گیا؟ ہانیہ کے پسینے چھوٹ کے امی وہ میں بس اپنی آرمی کی کٹ سیٹ کر رہی تھی. وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ انہیں بیگ میں رکھ دوں تاکہ کمرہ صاف لگے. ہانیہ نے ہکلاتے ہوئے صفائی پیش کے انداز میں. اس کی ماں کو تھوڑا شک ہوا. سلمیٰ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا بیگ زور سے بیڈ پر الٹ دیا جس میں سے کپڑے اور بوٹ باہر گر گئے. تم مجھے بے وقوف سمجھتی ہو ہانیہ؟ میں تمہاری ماں ہوں اور تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں. یہ تمہاری پیکنگ دیکھ کر صاف پتہ چل رہا ہے کہ تم گھر سے بھاگنے کی تیاری کر رہی ہو. سلمیٰ بیگم کی آنکھوں میں شدید غصہ اور مایوسی تھی. ہانیہ سے مزید برداشت نہ ہوا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. امی پلیز مجھ پر رحم کریں، میں یہ شادی نہیں کر سکتی. میں اتنی مشکلوں سے میں نے آرمی ٹریننگ پوری کیا اور آپ لوگ مجھے فوراً ایک انجان بندے کے ساتھ باندھ رہے ہیں جس کی میں نے شکل تک نہیں دیکھی. میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی لیکن اس اندیکھے دلہے کی شکل تک نہیں دیکھوں گی. میں اسے گولی مار دوں گی امی، میں سچ کہہ رہی ہوں. میں زریان کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. سلمیٰ بیگم نے ہانیہ کو کندھوں سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا. بکواس بند کرو اپنی. تم کیا سمجھتی ہو تمہاری حرکتوں سے صرف تمہاری بدنامی ہوگی؟ تم ہمارے پورے خاندان کی ناک کٹواؤ گی اور تمہارے باپ کی عزت خاک میں مل جائے گی. وہ باپ جو آج پورے محلے اور پورے خاندان میں سینہ چوڑا کر کے بتا رہا ہے کہ اس کی بیٹی لیفٹیننٹ بن کر ہی ہے. تم اسی باپ کو لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑو گی. کیا تم چاہتی ہو کہ لوگ کہیں کہ جاوید صاحب کی بیٹی فوج میں جا کر اتنی بے باک ہو گئی کہ اپنی ہی شادی والے دن کسی کے ساتھ بھاگ گئی؟ سلمیٰ بیگم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے اور انہوں نے روایتی انداز سے جذباتی بلیک میلنگ کا ہتھیار نکالا جس کے آگے ہر مشرقی بیٹی ہار مان جاتی ہے. ہانیہ اگر تم نے کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کی یا گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تم اس گھر سے باہر تبھی قدم رکھو گی جب تم میری اور اپنے باپ کی لاشوں کے اوپر سے گزرو گی. اگر تمہیں ہماری عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے تو شوق سے جاؤ، لیکن پھر ہمارا مرا ہوا منہ دیکھنے کے لیے تیار رہنا. ہانیہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دماغ پر ہتھوڑا مار کر اسے مفلوج کر دیا. لاشوں اور عزت جیسی بھاری باتوں نے اس کی ساری بغاوت اور آرمی کی ٹریننگ کو ایک لمحے میں زیر کر دیا. وہ بے بس ہو کر زمین پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنی ماں کے گھٹنوں پر سر رکھ کر زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا.
امی پلیز ایسا نہ کریں، میں کچھ نہیں کروں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی کروں گی، لیکن خدا را مجھ سے ایسی باتیں نہ کریں، میں آپ کی اور پاپا کی عزت کو کبھی خراب نہیں ہونے دوں گی، چاہے میری اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ہانیہ کے آنسوؤں سے سلمیٰ بیگم کے کپڑے بھیگ رہے تھے۔ انہوں نے ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، بیٹا یہ فیصلہ ہم نے تمہاری بہتری کے لیے کیا ہے، وہ لڑکا بہت اچھا ہے، تم شادی کے بعد خوش ہوگی۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو اور اٹھ کر اپنا منہ دھو لو، کل سے مہمانوں کا آنا شروع ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتی کوئی تمہیں اس طرح روتا ہوا دیکھے۔ ہانیہ نے سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سر ہلایا اور زمین سے اٹھ کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ اس کا دل اندر ہی اندر کٹ گیا تھا۔ تقدیر نے اسے ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں اسے اپنی محبت اور اپنے خاندان کی عزت میں سے کسی ایک کو چننا تھا، اور اس نے ایک روایتی بیٹی کی طرح ہتھیار ڈال دیے۔ رات کے اندھیرے میں وہ چپکے سے فون نکال کر زریان کو میسج کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنسو اسکرین پر گر رہے تھے۔ اس نے فون بند کر کے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور خود کو لحاف میں چھپا کر بھلک بھلک کر رونے لگی، کیونکہ اب سارے راستے بند ہو چکے تھے اور اسے صرف اور صرف ایک بھوجل دل کے ساتھ قربانی دینی تھی۔ اس نے ایک آہ بھری، اب میں کبھی زریان سے بات نہیں کروں گی، اب جو میری قسمت میں ہے اور جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوگا۔ میں اپنے ماں باپ کی زندگی اور ان کی خوشیوں کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں، چاہے اس کے لیے اپنی محبت کا گلا کیوں نہ گھڑنا پڑے۔ اگلے 6 دن ہانیہ کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ گھر میں ڈھولکیاں بج رہی تھی، مہمانوں کے کہکہے گونج رہے تھے، لیکن ہانیہ اپنے کمرے میں قید کسی زندہ لاش کی طرح پڑی رہتی۔ ہاشم روز اس کے کمرے میں آتا، کبھی اسے زبردستی کھانا کھلانے کی کوشش کرتا تو کبھی اسے چھیڑ کر ہنسانے کی کوشش کرتا، لیکن ہانیہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تک نہ آتی۔ ایک دن ہاشم مہندی کی پلیٹ لے کر اندر آیا اور بولا، اوے لیفٹیننٹ صاحبہ، یہ کیا ماتم مچا رکھا ہے تم نے؟ چلو جلدی سے ہاتھ آگے کرو، میں تمہارے ہاتھ پر مہندی کا شگون لگا دوں، ورنہ امی مجھے کچا چبا جائیں گی۔ ہانیہ نے غصے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا، بکواس مت کرو ہاشم اور لے جاؤ یہ مہندی یہاں سے، مجھے کوئی شگون نہیں کروانا، تم سب مل کر میری زندگی برباد کر رہے اور تمہیں شگون کی پڑی ہے۔ ہاشم نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی ہتھیلی پر مہندی کا ایک چھوٹا سا گول دائرہ بناتے ہوئے بولا، یار تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ دھولا میاں اتنے بھی برے نہیں ہیں، بس تھوڑے سے سخت مزاج ہیں۔ میں نے تو سنا ہے کہ وہ ناشتے میں بھی پراٹھے کی بجائے کچے انڈے پیتے ہیں اور اپنی بیویوں کو بھی صبح 5 بجے اٹھا کر دوڑ لگواتے ہیں۔ تو تمہاری تو ویسی آرمی کی ٹریننگ ہو چکی ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیا وہ پہلے سے شادی شدہ ہے؟ تم لوگوں نے یہ بھی مجھ سے چھپایا، اور کیا تم لوگوں نے مجھ سے چھپایا؟ ہانیہ نے روتے ہوئے پاس پڑا کشن اٹھا کر ہاشم کے منہ پر مارا۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے ہاشم، میں تم سب سے نفرت کرتی ہوں۔ ہاشم مسکراتا ہوا کشن سے بچ کر بھاگ گیا اور ہانیہ پھر سے تکیے میں منہ دے کر رونے لگی۔ اسے ہر وقت صرف زریان کی یاد آ رہی تھی، اس کی وہ روبدار آواز، اس کے مضبوط ہاتھ جب اس نے رائفل پکڑنا سکھائی تھی، اور وہ لمحہ جب اس نے کہا تھا یہ دل اب صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کے دماغ میں ہر وقت گھومتا۔ یا اللہ، یہ کیسی مصیبت ہے، میں دل و دماغ سے زریان کو کیوں نہیں نکال پائی؟ ایک ہفتہ کیسے پر لگا کر اڑا، ہانیہ کو خود بھی سمجھ نہیں آیا، اور بالآخر وہ دن آ ہی گیا جس کا اسے سب سے زیادہ خوف تھا۔ پورا گھر مہمانوں کی چہل پہل اور ڈھول کی تھاپ سے گونج رہا تھا، لیکن ہانیہ کے کمرے میں موت جیسی خاموشی اور اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بھاری سرخ روسی جوڑے میں ملبوس بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی دلہن نہیں بلکہ کوئی جنگی قیدی ہے جسے دشمن کے کیمپ میں پھانسی کے لیے تیار کر کے بٹھا دیا گیا۔ پارلر والی نے بڑی مشکل سے اس کا میک اپ کیا تھا، لیکن اس کے مسلسل رونے کی وجہ سے کاجل پھیل گیا اور وہ بار بار ٹشو سے اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ اس کا دل زریان کے لیے شدت سے تڑپ رہا تھا۔ اسے ٹریننگ گراؤنڈ کی وہ شامیں یاد آ رہی تھی جب زریان اسے رائفل پکڑنا سکھاتا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں کا لمس ہانیہ کے دل کی دھڑکنیں بے قابو کر دیتا۔ زریان کی وہ دلکش مسکراہٹ اور اس کی وہ کڑکدار آواز جس میں چھپی محبت صرف ہانیہ محسوس کر سکتی تھی، وہ آج اسے پاگل کر رہی تھی۔
زریان کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور اس کی جان نکارا تھا، لیکن وہ اپنی ماں کی قسم اور خاندانی عزت کی بیڑیوں میں اتنی بری طرح جھکڑی ہوئی تھی کہ اب بغاوت کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے تقدیر کے سامنے مکمل طور پر ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ہاشم بلیک کلاسک شیروانی میں سجا بن ٹھن کر اندر آیا۔ ہانیہ کو اس طرح منہ لٹکائے اور مسلسل روتے ہوئے دیکھ کر اس نے پاس کڑی کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھ کر انتہائی ڈرامیٹک اور چھیڑنے والے انداز میں بولا، اوہے ہوئے لیفٹیننٹ صاحبہ، آج تو واقعی کوئی اصلی انسان اور وہ بھی لڑکی لگ رہی ہیں، ورنہ میں تو ڈر رہا تھا کہ کہیں آپ اپنی کیموفلاج وردی اور آرمی والے بھاری بوٹ پہن کر ہی دلہے کے سامنے نہ بیٹھ جائیں اور اسے سلیوٹ مار کر کہیں سر میں شادی کے لیے رپورٹ کر رہی ہوں۔ ہاشم نے ایک زوردار کہکہا لگایا، لیکن ہانیہ کے چہرے پر مسکراہٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہی کیا مسلسل روئے جا رہی ہو؟ کوئی واٹر ٹینک لیک ہو گیا ہے کیا تمہاری آنکھوں میں، یا تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ تمہارا دلہا تم سے زیادہ خوبصورت اور سمارٹ ہے؟ ہانیہ نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے خاموشی سے اپنے دوپٹے کے سنہری پلو کو انگلیوں میں بے دردی سے مروڑتی رہی۔ ہاشم نے ذرا آگے جھک کر سرگوشی والے انداز میں اسے مزید چھیڑا، ویسے ہانیہ سچی بات بتاؤں، دلہے میاں تو بڑے روب اور تھنتنے ہیں۔ جب وہ گھر آئے تھے تو ان کی پرسنالٹی اور ان کا قاتلانہ غصہ دے کر مجھے تمہارا جلاد انسپکٹر زریان یاد آ گیا تھا، بالکل ویسا ہی کڑوس اور ڈکٹیٹر قسم کا بندہ ہے تمہارا دلہا۔ تمہاری یہ ساری آرمی گری اور لیفٹیننٹ والی اکڑ وہ ایک دن میں نکال دے گا اور تم سے گھر میں روز صبح اٹھ کر پش اپس کے بجائے روٹیاں بنوائے گا۔ مجھے تو ابھی سے تم پر ترس آ رہا ہے، بیچاری شیرنی اب ایک پنجرے میں قید ہونے والی ہے۔ ہانیہ نے پھر بھی اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہانیہ اس کی اس غیر معمولی اور مردنی چھائی ہوئی خاموشی پر تھوڑا سا حیران ہوا۔ اسے لگا شاید وہ جلاد انسپکٹر کی طرح دلہے کا سن کر ڈر گئی ہے، اس لیے وہ ہنستا ہوا اسے مزید تنگ کرتا کمرے سے نکل گیا کہ دلہے والوں کی گاڑیاں آ گئی ہیں اور وہ استقبال کے لیے جا رہا ہے۔ ہانیہ کا دل ہاشم کی باتیں سن کر اور بھی گہرائی میں ڈوب گیا۔ ایک تو وہ زریان سے بچھڑ رہی تھی اور اوپر سے جو بندہ اس کے پلے باندھا جا رہا تھا وہ بھی کوئی سخت گیر اور جلاد قسم کا انسان تھا۔ وہ دل ہی دل میں زریان کو پکارھی تھی کہ کاش وہ کسی فلمی ہیرو کی طرح آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس مجمع سے نکال کر لے جائے۔ کاش وہ اسے آخری بار اپنی روبدار آواز میں کہے، مس ہانیہ، آپ کو رونے کا حکم کس نے دیا ہے؟ لیکن یہ تو حقیقی زندگی تھی اور یہاں مجھ سے نہیں ہوتے۔ باہر سے ڈھول اور بینڈ باجے کی آوازیں آ رہی تھی اور ہانیہ کے دل پر جیسے ہزاروں من وزنی ہتھوڑے برس رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ جاوید صاحب، قاضی صاحب اور چند قریبی رشتہ دار گواہوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ہانیہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنا بھاری گھونگھٹ مزید نیچے کر لیا۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور بھوجل پن تھا جو ہانیہ کا سانس روک رہا تھا۔ قاضی صاحب نے گلا کھنکارا اور نکاح کا عربی خطبہ پڑھنے کے بعد انتہائی بھاری اور سنجیدی آواز میں پوچھا، ہانیہ جاوید بنت جاوید احمد، کیا آپ کو یہ نکاح 50 تولہ سونے کے عوض قبول ہے؟ یہ الفاظ ہانیہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ اس کا دماغ سن ہو گیا اور اسے لگا جیسے کمرے میں آکسیجن بالکل ختم ہو گئی ہے۔ قاضی صاحب نے دلہے کا نام اتنی دھیمی آواز میں لیا کہ ہانیہ جو پہلے اپنے رونے اور دل کی دھڑکنوں کے شور میں گم تھی، اسے کچھ سنائی نہیں دیا۔ بس اس کے کانوں میں قبول ہے کہ الفاظ گونج رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زریان کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ گھوم گیا جب اس نے آفس میں اس کے ہاتھ تھام کر کہا تھا، مجھے اپنی زندگی میں کیسی ہی لڑکی چاہیے جو مجھے تھوڑا سا جینا سکھا دے۔ ہانیہ کی ہچکی بند گئی اور اس نے بمشکل اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتارتے ہوئے انتہائی بھوجل لرزتی ہوئی مرد آواز میں کہا، قبول ہے۔ اس نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے اور اسے لگا جیسے اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے دل کا گلا گھونٹ دیا ہو اور اپنی ساری خوشیوں اور محبت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس کے ہاتھ اتنی بری طرح کانپ رہے تھے کہ اس کے پاپا کو اس کا ہاتھ پکڑ کر سائن کروانے پڑے اور اس نے بنا پڑھے سائن کر دیے۔ جاوید صاحب نے روتے اس کے ماتھے پر پیار دیا اور سب مبارکباد دیتے باہر چلے گئے۔
جبکہ ہانیہ وہیں بیڈ پر گر کر اپنے دوپٹے میں منہ چھپا کر زاروں کی تار رونے لگی، کیونکہ اب وہ شرعی طور پر کسی انجان شخص کی ہو چکی تھی، اور زریان اب صرف اس کا ایک ادھورا اور ٹوٹا ہوا خواب بن کر رہ گیا تھا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ وہ اپنے ہی گھر والوں کے ہاتھوں بری طرح ہار چکی تھی۔ کچھ دیر بعد سلمہ بیگم اور کچھ کزنز کمرے میں آئے اور ہانیہ کو بھوجل قدموں کے ساتھ سہارا دے کر باہر ہال کی طرف لے گئی۔ ہانیہ کا سر سینے تک جھکا ہوا تھا اور وہ مسلسل اپنے سرخ دوپٹے کے سنہری پہلو سے چھپ چھپ کر اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اسے ارد گرد کی کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، بس ڈھول کی آوازیں اور مہمانوں کا شور اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ اسے لا کر ایک صوفے پر بٹھا دیا گیا، لیکن اس نے ایک بار بھی نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھی ہے یا سامنے ہے کون۔ اس کی دنیا تو زریان کے ساتھ ختم ہو چکی تھی۔ اب جو بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا وہ اس کے لیے ایک انجان اور بےمعنی شخص سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ ہال میں ایک دم سے شور بڑھ گیا اور لڑکیوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی، جس کا مطلب تھا کہ دلہا میاں اسٹیج پر آ چکے ہیں۔ ہانیہ کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا۔ اسے محسوس ہوا کوئی اس کے بالکل دائیں طرف آ کر بیٹھا ہے، اور اسی کے ساتھ ایک انتہائی شناسا مدہوش کر دینے والی خوشبو اس کے گرد پھیل گئی۔ یہ خوشبو اتنی جانی پہچانی تھی کہ ہانیہ کے روتے ہوئے حواس ایک سیکنڈ کے لیے سن ہو گئے۔ یہ بالکل وہی خوشبو تھی جو ٹریننگ گراؤنڈ میں زریان کے قریب ہونے پر اسے پاگل کرتی تھی، جب وہ اس کے اوپر گھری تھی اور زریان کی سانسیں اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ ہانیہ نے اپنا سر جھٹکا اور دل ہی دل میں خود کو کوسا۔ پاگل ہو گئی ہو ہانیہ، تم زریان کے صدمے میں اب ہر بندے کو اسی کی طرح محسوس کر رہی ہو۔ یہ کوئی اور ہے، زریان نہیں ہو سکتا۔ اچانک سامنے سے فوٹوگرافر کی تیز آواز آئی، مس دلہن ذرا اپنا سر اوپر کریں اور دلہے کی طرف دیکھ کر تھوڑی سی مسکراہٹ دیں۔ ہانیہ نے پہلے تو اسے مکمل اگنور کیا، لیکن جب اس کی ماں نے پیچھے سے اس کے کندھے کو دبایا تو اس نے کانپتے ہوئے نظریں اٹھائی۔ اس نے سوچا وہ ایک غضبناک نظر ڈال کر دلہے کو ڈرا دے گی، لیکن جیسے اس نے دائیں طرف دیکھا اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور آنسو وہیں گالوں پر جم گئے۔ سامنے سیاہ شیروانی میں ملبوس، چہرے پر ایک سحر انگیز مسکراہٹ لیے کوئی اور نہیں، وہی زریان بیٹھا تھا جس کے لیے وہ پچھلے ایک ہفتے سے تڑپ رہی تھی اور جس کے بغیر جینے کا تصور اسے مار رہا تھا۔ زریان کی گہری سیاہ آنکھیں ہانیہ کے حیران اور صدمے سے پھٹے ہوئے چہرے کو دیکھ کر شرارت سے چمک رہی تھی۔ زریان نے تھوڑا سا آگے جھک کر اپنے ہونٹ ہانیہ کے کان کے بالکل قریب کیے۔ مس ہانیہ، کیا اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے پاپا کا باغ ہے جہاں بچوں کی طرح رو رہی ہیں، اور وہ بھی میری شادی کے دن؟ میں نے تو سنا تھا کہ لیفٹیننٹ ہانیہ بہت بہادر ہے، جو سانپ سے بھی سلیوٹ کروانا چاہتی ہے، اور یہاں تو آپ کی ناک رو رو کر ٹماٹر بنی ہوئی ہے۔ ہانیہ کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں چپکائی، حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ زریان کو دیکھا۔ تم یہاں کیسے ہو، اور تم یہاں دلہے کی جگہ کیوں بیٹھے ہو؟ یہ کیا مذاق ہے زریان؟ میری شادی تو کسی اور سے ہوئی ہے۔ پاپا نے تو میری شادی کسی اور سے طے کی تھی، تم نے مجھے یہاں سے بھگانے کے لیے یہ روپ کیوں دھارا ہے؟ پاگل ہو، جلدی سے اپنا منہ چھپاؤ، کیا کر رہی ہو؟ زریان ایک زوردار کہکا لگایا اور ہنستے ہوئے ہانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ یار تم سچ میں ایک سرٹیفائیڈ بونگی ہو۔ ہانیہ، تم نے کسی اور سے نہیں، مجھ سے نکاح کیا ہے، اور نکاح نامے پر میرا ہی نام لکھا تھا، جسے تم نے روتے ہوئے پڑھنے کی زحمت تک نہیں کی، اور نہ ہی تم نے قاضی صاحب کی بات غور سے سنی۔ زریان نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا تو ہانیہ کی آنکھیں مزید پھیل گئی۔ یہ سب میری اور تمہارے پاپا کی پلاننگ تھی۔ جس دن تم نے مجھے روتے ہوئے فون کیا تھا، میں اسی رات تمہارے گھر آ گیا تھا اور پاپا کو سب کچھ سچ بتایا، لیکن پاپا نے کہا کہ وہ تمہارا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں کہ تم اپنے خاندان کی عزت کے لیے اپنی ضد چھوڑتی ہو یا نہیں، اور جب تم نے چپ چاپ ان کا فیصلہ مان لیا تو پاپا نے مجھے ہی تمہارا دلہا چن لیا تاکہ تمہیں ایک زندگی بھر کا سرپرائز دے سکے، اور پاپا نے مجھے سخت قسم دی تھی کہ میں تمہیں کچھ نہ بتاؤں، اور ہاشم بھی ساری گیم میں ہمارے ساتھ تھا، اس لیے وہ جان بوجھ کر تمہیں ڈرا رہا تھا۔ ہانیہ کے اندر ایک دم سے غصے اور محبت کا لاوا پھٹا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے زریان کے بازو پر ایک اتنی زوردار چٹکی کاٹی کہ زرکیان کے منہ سے بے ساختہ اچ نکل گیا۔
تم نے ایک نمبر کے تم جلاد ہو اور ڈکٹیٹر انسان ہو زریان۔ تم نے مجھے ایک ہفتے تک خون کے آنسو رلایا، میرا دماغ خراب کر دیا۔ میں نے تو اپنے دلہے کو گولی مارنے کا پلان بنا لیا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ہانیہ نے غصے سے دانت پیسے، لیکن اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ ابھی زریان اسے منانے کے لیے کچھ اور بولنے ہی لگا تھا کہ ہاشم کی مخصوص شرارتی آواز سٹیج کے پیچھے سے گونجی، لو بھئی اب میجر صاحب کی اصل شامت آنے والی ہے، کیونکہ ہماری شیرنی اب باقاعدہ جوڑی میں آ گئی ہے۔ اور سر جی، میں نے تو آپ کو پہلے ہی وارن کر دیا کہ یہ لڑکی بہت مکے زور کے مارتی ہے۔ اب ساری زندگی آپ کو گھر میں مارشل لا لگا کر رکھنا پڑے گا، ورنہ یہ آپ سے بھی پش اپس لگوائے گی، اور اگر آپ نے اس سے روٹیاں بنوانے کی فرمائش کی تو یہ آپ کو گراؤنڈ کے چکر لگوائے گی۔ ہاشم کی اس بات پر پورا حال کہکہوں سے گونج اٹھا اور ہانیہ نے غصے سے ہاشم کو گھورا، لیکن اس نے اپنے لبوں پر بھی ایک خوبصورت اور پرسکون مسکراہٹ سجا لی۔ زریان نے ہنستے ہوئے ہانیہ کے کندھے کے گرد بازو حمائل کیے اور اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے سرگوشی کی۔ ڈرتا تو میں دشمن سے بھی نہیں ہوں ہاشم بابو، یہ تو پھر میری اپنی لیفٹیننٹ ہے، اور ویسے بھی محبت کی اس جنگ میں ہارنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اور مس ہانیہ اب رونا بند کریں اور مسکرائیں، ورنہ فوٹوگرافر سمجھے گا کہ میں نے آپ کو بندوق کے زور پر بٹھایا ہے۔ ہانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور اس نے اپنا چہرہ زریان کے کندھے پر چھپا لیا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ ایک انتہائی خوبصورت موڑ پر ختم ہو چکی تھی، اور اب ایک نئے سفر کا آغاز تھا جس میں کوئی ڈر نہیں تھا، بس زریان کی محبت اور اس کی شرارتیں تھی۔ سب نے ان دونوں کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ رات کے وقت زریان کمرے میں آیا تو ہانیہ وہاں پر نہیں تھی۔ ہانیہ ایک دم سے سائڈ سے آئی اور زریان کی کن پٹی کو پر بستہ رکھ کر بولی، اپنا سب کچھ اتار دے۔ زریان نے ایک جھٹکے سے اس کے بازو کو پکڑا اور اسے پیچھے سے کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے دبوچ لیا۔ جانے من، تم مجھے جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ زریان نے اس کا منہ اپنی طرف کیا اور اس کے ہونٹوں کو قطرہ قطرہ پینے لگا۔ اس کی دھڑکنوں کو مسلا تو ہانیہ کی سسکیں نکل آئی۔ اسے اپنی گود میں اٹھا کر وہ بیڈ پر لے گیا اور اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ پورا کمرہ ان کی سسکیوں سے بھرا تھا۔ ان کی ساری زندگی محبت اور خوشی اور شرارتوں سے بھرپور گزری۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ایک نئی کہانی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔